السلام علیکم۔ نیازی اکیڈمی کی طرف سے میں ہوں دلاور خان نیازی، اور آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ چینل میں نے کیوں بنایا، اس کا پرپس کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی طرف جائیں گے کہ اس پلیٹ فارم پر ہم نے کیا کیا کرنا ہے، ہم کو کیا کیا کنٹینٹ ملے گا، ہمیں کیا کیا چیزیں ملیں گی۔ تو دیکھو، جب آپ کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا اصل فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی علم ہو جب آپ حاصل کرتے ہیں تو اس کا اصل فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں تک اس کو ڈیلیور کریں، آپ اپنی بات جو آپ کو پتہ چلی ہے آپ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ علم ایک ایسا خزانہ ہے کہ پھیلانے سے بڑھتا ہے، مطلب دوسرے لوگوں کو بتانے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ تو میں جب یونیورسٹی لیول پہ گیا تو وہاں پہ میں چونکہ FSC سے گیا تھا، تو وہاں پہ میں نے ایک نئی چیز دیکھی کہ وہاں پہ ہمیں پروگرامنگ پڑھائی گئی، جس سے میں بالکل بھی اویئر نہیں تھا۔ تو جب میں نے اس پر عبور حاصل کیا تو پھر میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا کہ کتنے لوگ میری طرح ہوں گے جو اس چیز سے بالکل ان اویئر ہوں گے۔ تو ان کی اویئرنیس کے لیے، ان کی ہیلپ کے لیے بہت سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح ہم نے آگے چلنا ہے۔ مجھے بھی پتہ نہیں تھا، تو جب میں نے 2-3 سیمسٹر پڑھ لیے اس کے بعد پھر میں اس قابل ہوا کہ میں اپنا علم آگے ڈیلیور کر سکوں۔ تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ مجھے ایک چینل بنانا چاہیے، وہاں پہ مجھے پورا کورس کرانا چاہیے ہر چیز کا، جو علم میرے پاس ہے۔ تو میں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ سب سے پہلے مجھے ایڈوانس پروگرامنگ کا کورس کرانا چاہیے۔ تو آج ہمارا پہلا لیکچر ہے ایڈوانس پروگرامنگ کے لحاظ سے، C++ کا انٹروڈکشن ہوگا اس میں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم نے C++ میں کام کرنا ہے، کس طرح اس کو سیکھنا ہے۔ تو جی دوستو، یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ بالکل نیا چینل ہے، میں نے ابھی ڈیزائن کیا ہے، کچھ گھنٹے پہلے آج ہی ڈیزائن کیا ہے میں نے صبح، اور آج میں یہ اس پر پہلی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، تاکہ میرا یہ کنٹینٹ بہت سے لوگوں تک پہنچ سکے اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے اور وہ ہے انٹروڈکشن ٹو C++۔ تو C++ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ C++ is a cross-platform language that can be used to create high-performance application۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری لینگویج اردو ہے، اگر ہم کسی باہر کے کنٹری میں جاتے ہیں، فرض کیا ہم سعودی عرب چلے جاتے ہیں، تو ان لوگوں سے کمیونیکیشن کے لیے یا تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں عربی آنی چاہیے، تو تب ہم ان سے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، ہم ان کو اپنا مقصد بتا سکتے ہیں، ہم انہیں اپنی بات سمجھا سکتے ہیں۔ یا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کوئی تیسرا تھرڈ مین تلاش کرتے ہیں، تھرڈ ریسورس تلاش کرتے ہیں اس چیز کو سمجھانے کے لیے۔ تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر ان سے انگلش میں ٹاک کرتے ہیں، ہمیں بھی انگلش سمجھ آتی ہے، انہیں بھی انگلش سمجھ آتی ہے، اور اس طرح ہم انہیں اپنا مقصد، اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو C++ لینگویج کیا چیز ہے؟ C++ بیسیکلی لینگویج ہے، کمپیوٹر لینگویج۔ تو ہم اپنا مقصد، اپنی بات کمپیوٹر کو سمجھانے کے لیے یہ لینگویج یوز کرتے ہیں۔ تو اس کے بہت سے یوزیج ہیں، تو اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اگر ہم کمپیوٹر کی فیلڈ میں اس لینگویج کو دیکھیں تو تقریباً 80% یوز جو ہوتا ہے کمپیوٹر کے فیلڈ میں وہ C++ کا ہوتا ہے۔ تو اس کے ذریعے ہم کمپیوٹر کے اندر مختلف کام کر سکتے ہیں، مختلف کام کمپیوٹر سے لے سکتے ہیں، مختلف ورک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ C++ کے ذریعے ہم آپریشن سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر ڈوس، ونڈوز وغیرہ۔ اچھا، اس کے بعد ہم C++ کے ذریعے، یہ اس میں سورس کوڈ ہوتا ہے جو ہم یعنی کہ لینگویج ہوتی ہے اس کی، اس کے ذریعے ہم سورس کوڈ بناتے ہیں۔ تو C++ کے ذریعے ہم ایڈیٹر ڈیزائن کر سکتے ہیں، بہت ہی مشہور ایڈیٹر ہیں نوٹ پیڈ، وارڈ پیڈ، جو ہم ڈیلی بیسس پہ یوز کرتے ہیں۔ جو تھوڑا بہت کمپیوٹر سے ٹچ رہتا ہے اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ نوٹ پیڈ ہم کس لیے یوز کرتے ہیں، وارڈ پیڈ کس لیے یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد C++ کا جو سب سے بڑا مین رول ہے وہ کمرشل ایپلیکیشن ڈیزائن کرنے میں ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑے سے پہلے دور میں چلے جائیں تو
ہوٹل ہوتا تھا تو اس کا حساب کتاب اتنے بڑے بڑے رجسٹر لکھنے پڑتے تھے، اس میں ریکارڈ باقی رکھنا پڑتا تھا، جو ادھار والے ہوتے تھے ان کا کھاتہ بنانا پڑتا تھا۔ میں ایک جنرل مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ تو آپ کمرشیل اپلیکیشن سے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا بینک مینجمنٹ سسٹم پورا ایک ہی اپلیکیشن سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی ہوٹل مینیجنگ کا سسٹم پورا ایک ہی اپلیکیشن سے کنٹرول کر سکتے ہیں، کالج کے اندر ہمارا جتنا سٹاف کا سسٹم ہے، لائبریری کا سسٹم ہے، اور اسٹوڈنٹس کا جتنا ویریفیکیشن سسٹم، سارا ہم ایک کوئی بھی اپلیکیشن بنا کے اس کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اس اپلیکیشن کو ہم ڈیزائن کس کی مدد سے کرتے ہیں؟ اس اپلیکیشن کو ڈیزائن ہم C++ کی مدد سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا چوتھا یوز آ جاتا ہے ڈیٹا بیس۔ تو ڈیٹا بیس میں اوریکل ہے، SQL ہے، MySQL ہے۔ اس کے بعد ہم ٹرانسلیٹر بناتے ہیں۔ ٹرانسلیٹر میں بھی C++ بہت یوز ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک ایسی مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی سے بات کرنی ہے اور وہ ہماری لینگویج کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، اسے سمجھ نہیں آتی ہماری لینگویج کی، تو ہمارے پاس جو تھرڈ آپشن ہوتا ہے وہ ٹرانسلیٹر کا ہوتا ہے۔ تو کمپیوٹر کے لیے ہمارے پاس کون سے ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں؟ کمپائلر ہوتا ہے، انٹرپریٹر ہوتا ہے اور اسمبلر ہوتا ہے۔ یہ جو کمپائلر ہے اور انٹرپریٹر ہے، ان دونوں کا یوز ہے ہائی لیول لینگویج کو کنورٹ کرنے کے لیے، ہم انہیں یوز کرتے ہیں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد جو اسمبلر ہے اس کو ہم لو لیول کی جو لینگویج ہوتی ہے اسے کنورٹ کرنے کے لیے یا ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیوائس ڈرائیورز، یہ بھی ہم C++ پروگرامنگ کے ذریعے ڈیزائن کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک کمپیوٹر ہے اور اس کے ساتھ ہم کوئی بھی USB لگاتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کے اندر USB کا ڈرائیور انسٹال نہیں کیا تو ہم اس کو اس کے ساتھ لنک تو کر دیتے ہیں لیکن وہ ہمیں شو نہیں کرتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا ہم نے ڈرائیور اس کے اندر انسٹال نہیں کیا ہوتا۔ تو ڈیوائس کے جتنے بھی ڈرائیور ہیں ان میں بھی C++ کی کوڈنگ ہوتی ہے، اس کوڈنگ کے ذریعے ہم ڈیزائن کرتے ہیں ڈرائیورز کو۔ اس کے بعد PC اینڈ موبائل گیمز، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ PC کے اندر بھی گیمیں ہوتے ہیں، PUBG کھیلتے ہیں ہم۔ اس کے بعد موبائل میں نوکیا کے موبائل میں اگر ہم یاد کریں تو سنیک گیم ہوا کرتی تھی۔ تو PC اور موبائل گیمز جتنی بھی ہیں یہ بھی ہم C++ کی مدد سے ڈیزائن کرتے ہیں۔ تو اس کا استعمال جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس کا استعمال کمپیوٹر کی فیلڈ میں تقریباً 80% تک اس کا استعمال ہے۔ اس کے بعد جو اس کا مین استعمال ہے وہ ہے پروٹوکول۔ تو بہت اب اس لیول پر اور آج کے دور میں تقریباً انٹرنیٹ تو ہر بندہ یوز کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس میں دیکھیں تو پروٹوکول ہوتے ہیں HTTP۔ کوئی بھی ہم ویب سائٹ کھولتے ہیں، کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں انٹرنیٹ میں تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا لکھا ہوا تھا؟ HTTP۔ تو اس کی بھی کوڈنگ ہوتی ہے، وہ بھی C++ میں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح FTP ہے، یہ بھی C++ کے اندر یہ بھی پروٹوکول ہے اور یہ بھی C++ کے ذریعے سے ہم ڈیزائن کرتے ہیں۔ اس کے بعد جس طرح پہلے شروع میں نے عرض کی کہ ہم سافٹ ویئر ڈیزائن کرتے ہیں، تو سافٹ ویئر بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ سافٹ ویئر از اے کلیکشن آف پروگرامز از کالڈ سافٹ ویئر۔ کلیکشن آف پروگرامز از کالڈ سافٹ ویئر۔ تو جتنے بھی انڈیویجول پروگرامز ہوتے ہیں ان کو جب ہم ایک جگہ جمع کرتے ہیں، ان کا مثال کے طور پر ہم یوں کہہ لیں کہ ایک البم بناتے ہیں، ان کی ایک کلیکشن بناتے ہیں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اب ہم آ جاتے ہیں پروگرام پر۔ پروگرام کیا ہوتا ہے؟ اے سیٹ آف انسٹرکشنز از کالڈ پروگرام۔ تو کوئی بھی انسٹرکشن کا سیٹ ہوتا ہے، انہیں جب ہم ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو وہ ہم ایک پروگرام بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ ہم کوئی انٹریکشن دیتے ہیں، مین انٹریکشن ہوتی ہیں، تو ان کو جب ہم کلیکٹ کرتے ہیں تو اسے ہم پروگرام کہتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی ویڈیو کا سافٹ ویئر ہے، VCL کی ہم بات کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے، ویڈیو سافٹ ویئر ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں ویڈیوز، امیجز، آڈیو یہ چیزیں رن ہوتی ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس اس طرح کا کچھ انٹرفیس ہوتا ہے، یہ پلینگ لائن ہوتی ہے، یہ یہاں پہ ڈیجیٹلائز ٹائم چل رہا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک فلم ہے وہ 2.25 گھنٹوں کی ہے تو یہ 25 منٹ چل چکی ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پلے کا بٹن ہے، یعنی کہ یہ ویڈیو پلے ہو رہی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو پاس کرنا ہوتا ہے، روکنا ہوتا ہے، اس کو وقفہ دینا ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو اس کی جگہ پہ ایک اس طرح کا بٹن اپیئر ہو جاتا ہے۔
تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پروگرام، ایک بہت بڑا کوڈ ہوتا ہے جو اس کو اس طرح کرنے پہ مجبور کرتا ہے. تو وہ پروگرام اور وہ کوڈ جو بنائے جاتے ہیں وہ بھی C++ کے اندر ہی بنائے جاتے ہیں. اس کے بعد یہ انٹرفیرنس ہوتا ہے، بیکورڈ کے لیے یہ انٹرفیرنس ہوتا ہے، اسٹاپ کے لیے یہ ہوتا ہے، فارورڈ کے لیے اور یہ ہوتا ہے والیوم. تو اس طرح ہمارا ایک سافٹ ویئر کام کرتا ہے. تو سافٹ ویئر کے اندر پروگرام ہوتے ہیں، کلیکشن آف پروگرام ہوتی ہے. اب کلیکشن اس میں ہم نے کیسے کرنی ہے، یہ مثال کے طور پر ویڈیو کا ایک سافٹ ویئر ہے. تو اس میں یہ جو ہمارا نقطہ ہے اس کے لیے ایک الگ پروگرام ہوگا. اس کے بعد یہ جو ٹائم لائن چل رہی ہے اس کے لیے C++ کا ایک الگ پروگرام ہوگا. اس کے بعد یہ جو ٹائم چل رہا ہے ڈیجٹس میں اس کے لیے ایک ہمارے پاس الگ پروگرام ہوگا. اس کے بعد یہ جو ہمارا بٹن ہے پلے اور پاس والا اس کے لیے ہمارے پاس ایک الگ پروگرام ہوگا. بیکورڈ کے لیے ایک الگ پروگرام ہوگا، اسٹاپ کے لیے ایک الگ پروگرام ہوگا، فارورڈ کے لیے ایک الگ پروگرام ہوگا. اور اس کے بعد یہ ہمارا والیوم ہے، اس کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک الگ پروگرام ہوگا. جب ہم ان ساروں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کی کلیکشن کرتے ہیں، تو پھر جا کر ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر بنتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں پروگرام پر کہ اس کے اندر انسٹرکشن کس طرح ہمارے پاس انسٹرکشن کا سیٹ ہوتا ہے جس سے ہمارا پروگرام بنتا ہے. مثال کے طور پر اب اگر ہم اس بٹن کو دیکھیں، اسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک پروگرام رن ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے. تو اس میں انسٹرکشن کیا ہوتی ہے، ہم اسی بٹن کو پریس کرتے ہیں ویڈیو پاس ہو جاتی ہے، اسی بٹن کو پریس کرتے ہیں ویڈیو پلے ہو جاتی ہے. تو یہ دو انسٹرکشن ہیں اس کے اندر. یہ دو انسٹرکشن ہے کہ جب ایک دفعہ بٹن کلک ہو تو آپ نے ویڈیو کو پاس کر دینا ہے، یہ پہلی انسٹرکشن ہے. جب دوسری دفعہ بٹن پریس ہو تو آپ نے ویڈیو کو پلے کر دینا ہے، تو یہ دوسری انسٹرکشن ہے. تو سیٹ آف انسٹرکشن سے اس طرح ہمارا پروگرام بنتا ہے. اس کے بعد لاسٹ چیز ہے ہمارے لیکچر کی اور مین چیز ہے کہ سافٹ ویئر کی اقسام کتنی ہوتی ہیں. تو سافٹ ویئر کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سسٹم سافٹ ویئر اور ایک ہوتا ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر. جو سسٹم سافٹ ویئر ہوتا ہے اسے اگر ہم یوں کہہ لیں کہ وہ ایک مین چیز ہوتی ہے، مغز ہوتا ہے جس کے پیچھے سارا کام ہو رہا ہوتا ہے، جس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں سب چیزیں. اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ انڈیویجول ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کا ایک کام ہوگا، ایک پروگرام کا، ایک سافٹ ویئر کا ایک کام ہوگا، ایک سافٹ ویئر کا ایک کام ہوگا، ایک کسی اور چیز کے لیے ہوگا. مثال کے طور پر کمپیوٹر کی ہم بات کر لیتے ہیں تو اس میں ایک سافٹ ویئر ہوگا ٹائپنگ کے لیے، مثال کے طور پر MS ورڈ ہے. اس کے بعد ویڈیو چلانے کے لیے VCL ہے. تو اس کے بعد کروم ہے انٹرنیٹ چلانے کے لیے. تو اس طرح یہ بہت سے اپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں. تو سسٹم سافٹ ویئر کیا ہے؟ سسٹم سافٹ ویئر ہمارے پاس مثال کے طور پر ہم موبائل یوز کرتے ہیں تو اس میں جو اینڈرائڈ ہوتا ہے وہ ہمارا سسٹم سافٹ ویئر ہوتا ہے، جبکہ باقی جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ ہماری اپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتی ہیں. یا اس کی مثال ہم ایسے دے لیں کہ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کے اندر سسٹم سافٹ ویئر کون سا ہوگا؟ اس کے اندر سسٹم سافٹ ویئر اس کا ہارٹ ہوتا ہے، دل ہوتا ہے اس کا. اگر دل چلنا بند ہو جائے تو باقی تمام اپلیکیشن سافٹ ویئر بھی آٹومیٹیکلی بند ہو جاتے ہیں. دل کیا کام کرتا ہے؟ دل خون پمپ کرتا ہے. اور ان دوسرے جتنے بھی اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے، مثال کے طور پر ہمارا ہاتھ ہے، ہماری ٹانگ ہے، ہمارے کان ہیں، ہمارا ناک ہے، ہمارے ہونٹ ہیں، زبان سے ہم کسی چیز کا ٹیسٹ چیک کرتے ہیں، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، کانوں سے ہم سنتے ہیں، منہ سے ہم کھاتے ہیں. تو یہ مختلف اپلیکیشن ہیں، یہ اپنا اپنا ورک کر رہے ہیں. کان کا ایک الگ سافٹ ویئر ہے جو سنتا ہے اور اسے دماغ تک پہنچاتا ہے. آنکھوں کا ایک الگ سافٹ ویئر ہے جو دیکھتا ہے تصویروں کو، چیزوں کو، ماحول کو، اور اس کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہمارے دماغ تک پہنچاتا ہے. اور اسی طرح ہماری ٹانگوں کا ایک الگ فنکشن ہے کہ ٹانگوں کی مدد سے ہم چلتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے جو کہ ہمارا کیا ہے؟ ہارٹ ہے. ہارٹ اگر خون پمپ کرنا چھوڑ دے تو یہ تمام سسٹم ہمارا فلاپ ہو جاتا ہے، تمام سسٹم ہمارا ختم ہو جاتا ہے، تمام ورک ہمارا ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم سافٹ ویئر کو دیکھیں کمپیوٹر کی زبان میں تو اینڈرائڈ، اگر ہم موبائل کی اس میں دیکھتے ہیں تو اینڈرائڈ ہمارے پاس موبائل کا ایک سسٹم ہے. اگر ہمارے پاس اینڈرائڈ نہ ہو تو ہمارے پاس واٹس ایپ جو کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے وہ رن نہیں ہو سکتا. فیس بک، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، یہ تمام جتنے بھی میں نے سافٹ ویئر کہا یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں. اور اینڈرائڈ ہمارا سسٹم سافٹ ویئر ہے.
اگر ہمارے پاس سسٹم سافٹ ویئر نہیں ہے تو ہم کوئی بھی اپلیکیشن سافٹ ویئر رن نہیں کر سکتے، یوز نہیں کر سکتے، اس پر کام نہیں کر سکتے۔ تو جی دوستو، یہ ہمارا تھا آج کا پہلا لیکچر، انٹروڈکشن ٹو سی پلس پلس۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں بھی چونکہ ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے ویڈیوز بنانے کے لیے، تو میں کوشش کروں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے میں آپ کو یہ کورس پرووائڈ کروں۔ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم اس کے آگے جائیں گے، اس کو مزید ڈیپلی پڑھیں گے، میں آپ کو کوڈ بنا کے دکھاؤں گا کس طرح ہم نے اس میں کام کرنا ہے، کس طرح ہم نے سورس فائلیں بنانی ہیں، کس طرح ہم نے ان کو رن کرنا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کورس کرنے کے بعد کوئی یہ کہے کہ مجھے سی پلس پلس پروگرامنگ نہیں آتی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگین میری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ میں نے یہ آپ لوگوں کے لیے چینل بنایا ہے اور آپ کے لیے میں بھی اسٹرگل کر رہا ہوں، تو اتنا حق تو میرا بھی بنتا ہے کہ کم از کم مجھے بھی سپورٹ کیا جائے۔